بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کے آغاز سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد دوسری شادی کیوں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت زینب اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقیل کو رشتہ دیکھنے کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور انصار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں رشتہ بھیجا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے گھرانے میں بیاہی جا سکے؟ جب رشتہ قبول ہوتا ہے تو حضرت بنت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے گھر جاتی ہیں اور ادھر جا کر امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گلے لگا دیتی ہیں اور حضرت علی کو کہتی ہیں، آپ مجھے ان بچوں کے سامنے فاطمہ مت کہیے گا، اس سے انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں نہیں، ان کی کنیز بن کے آئی ہوں۔ انہوں نے انہیں کبھی بیٹا نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہیں 4 بیٹے ہوئے، اس لیے انہیں ام بنین کہتے ہیں، مطلب 4 بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کا حکم دیا، ان کی بہت اچھی تربیت کی اور انہیں ہمیشہ یہی کہا کہ ان کی اطاعت کرنا، بحث نہیں کرنا، یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ ان 4 میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے اور دونوں ہاتھوں سے تلواریں بھی چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھیجا تو محمد بن حنیف کہنے لگے، آپ صرف عباس کو ہی کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس فرمانے لگے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حالانکہ سیدنا عباس امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے چھوٹے تھے۔ واقعہ کربلا میں ایک لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ درخواست کی کہ مجھے جنگ میں جانے دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تلواریں لے لی اور فرماتے ہیں، بس تم پانی لے آؤ۔ اس کے بعد جب امام حسین کے حکم پر حضرت عباس پانی لینے جاتے ہیں تو لشکر یزید آپ پر حملہ کر دیتے ہیں اور آپ کے دونوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی ہاتھ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کرنی تھی، گھٹنے میں تیر لگتا ہے، جنہیں دیکھ کر امام عالی مقام کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں اور پھر حضرت عباس فرماتے ہیں، امام حسین میرے گھٹنے سے تیر نکال دیجئے اور میری والدہ کو جا کر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ میرے دونوں بازو کٹ گئے ہیں، اس لیے آپ کو تیر نکالنے کو کہا ہے۔ یہ وہ اطاعت تھی جو سیدنا ام بنون کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے گھرانے کی کنیز بن کر گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں شہادت پائی، جن میں 4 بیٹے ام بنین کے تھے، جو نہ صرف لشکر کا حصہ بنے لیکن
اپنی جان بھی قربان کر دی۔ سیدنا امام ام بنین کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے ہیں، اور فرمایا یہ چھوڑے مجھے یہ بتائیے میرا حسین کیسا ہے؟ تو فرمایا وہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی پوچھا کہ میرے چاروں بیٹے امام حسین کے بعد شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا کہ نہیں، پہلے شہید ہوئے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے لیے وہ بہت لڑے، آپ نے شکر ادا کیا اور فرمایا بے شک انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔